نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ الکافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتی ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم ولا انتم عابدون ما عابد، اور نہ تم اس کی پرستش کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ الکافرون کو اس کا نام قرار دیا گیا۔ سورت الکافرون مکی ہے، اس میں 6 آیتیں، 1 رکوع، 26 کلمات اور 99 حروف ہے۔ شرک اور کفر سے اظہار برات اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ سورت کا موضوع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورت الکافرون اور سورت اخلاص پڑھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضرت فروخ بن نوفل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیے جسے میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت الکافرون پڑھا کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ شرک سے برات ہے۔ یاد رکھیے گا، توحید پر کوئی مصلحت نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سخت طوفان بھی ان کے پاؤں ڈگمگا نہ سکا، تو کفار مکہ نے مصلحت کے حربے کو آزمانا چاہا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کسی نہ کسی طرح مصلحت پر آمادہ کیا جائے، اس لیے بار بار وہ آپ کے پاس مصلحت کے مختلف تجاویز لے کر آتے تاکہ آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ وہ جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکا تھا۔ چنانچہ مصلحت کے لیے وہ کبھی آپ کو مال و دولت کی پیشکش کرتے، کبھی عرب کی حسین ترین عورت سے شادی کی پیشکش کرتے، دنیاوی سامان کے طمع اور لالچ سے بات نہ بنتی تو دھمکی اور دھونس کا راستہ بھی اختیار کرتے۔ جب یہ سارے ہیلے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ نے یہ خطرناک چال چلی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسی تجویز لے کر حاضر ہوئے جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ بھی ہمارے معبودوں لات اور عزا کی عبادت کیجیے اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو توحید الہی پر کوئی سمجھوتا اور کوئی مصلحت نہیں ہو سکتی۔ جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو نہیں پوج سکتا۔ اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہیں کرو گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگے۔ اب دیکھیں کہ توحید آخر وہ کیا راستہ ہے، وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا سے دشمنی مول لی اور تمام سرداران قریش اور تمام کافرین اور منافقین اور یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہو گئے، اور اتنی تکلیفیں کیوں اٹھائی گئیں؟ آرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، لوگ آپ کو صادق امین کہتے تھے۔ جب آپ نے فرسٹ ٹائم آواز لگائی اور سب جمع ہوئے اور کہا کہ اگر میں کہوں کوئی لشکر ادھر سے آ رہا ہے جو تم پہ چڑھائی کرنے لگا ہے، مانو گے؟ تو سب نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خود اس کی گواہی دی، تو ہم کیسے نہیں مانیں گے؟ لیکن جب آپ نے لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کی تو ابو لہب نے کہا کہ تمہاری نعوذ باللہ دونوں ہاتھ ٹوٹے،
اس مقصد کام کے لیے ہمیں جمع کیا. تو ایک لمحے کو سوچا کریں کہ ہمارے لیے تو توحید پہ چلنا کوئی مشکل نہیں. نہ ہم سے کوئی دشمنی کرے گا، نہ ہم کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی مجبور کرے گا قبروں کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرنے کے لیے، چادریں چڑھانے کے لیے. نہ ہمیں کوئی مجبور کرتا ہے دیے جلانے کے لیے، نہ ہمیں کوئی 11ویں منانے کے لیے کہتا ہے. ہم کیوں مجبور ہیں اپنے نفس کے ہاتھوں؟ تو ایک لمحے کو ضرور سوچے کہ وہ کیا لفظ تھا، وہ کیا چیز تھی، وہ کیا عقیدہ تھا جس کے پیچھے میرے نبی نے 23 سال لگا دی. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحبتوں، تکلیفیں، غزوات، جنگیں اور اس کے علاوہ اذیتیں، ذہنی، جسمانی، ٹارچر، بیٹیوں کو ڈائیورس، آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا، کائن، جادوگر، دیوانہ، کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ کیا اس ایک لفظ توحید کی خاطر؟ یہ بڑا گہرا لفظ ہے. اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ کی موت کی آگے کی منازل. یہیں سے آپ کا آخری سفر شروع ہو جائے گا. تو کوشش کریں توحید پہ جئیں اور توحید پہ مریں، اور کوئی سمجھوتا نہیں کسی قسم کا بھی. اس کا ڈر کبھی نہ اپنے پاس سے پیدا کیجیے گا. بڑی سے بڑی تکلیف اور بڑی سے بڑی مشکل میں اپنے رب ہی سے رجوع کیجیے گا، کیونکہ نفع نقصان کا مالک اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں. اللہ نے یہ خوبی پیغمبروں کو بھی نہیں دی. وہ دعا کر سکتے تھے. اللہ اپنے زندہ نیک بندوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت دیتا ہے. مرنے کے بعد وہ مردہ ہو جاتے ہیں، میت ہو جاتے ہیں. ان کی قبروں میں جا کے کھڑے ہو کے دعا کروانا، چاہے وہ پیغمبر کی قبر ہے، چاہے ولی کی ہے، چاہے آپ کے ماں باپ کی ہے، پھر وہ دعائیں آپ کے لیے دعائیں کرنے کا حق نہیں رکھتے. پھر انہیں خود دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کے زندہ ماں باپ، آپ کے استاذہ، آپ کے مسجد کے امام، اہل علم لوگ جنہوں نے اپنی عمریں لگا دی ہیں دین کے کام میں، آپ انہیں ضرور دعا کے لیے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول بھی فرمائے، آمین. لیکن مرنے کے بعد ان کی درگاہ، ان کی زیارت، ان کی قبر، یہ سب کچھ اسلام میں مطلوب نہیں ہے. اپنے ایمان کو خراب مت کریں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ آیات کا ظاہری تکرار کیا ہے. سورۃ کافرون کی آیت نمبر 2، 3، 4 اور 5 میں مضمون کا تکرار ہے. یہ تکرار ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں یہ تکرار نہیں، کیونکہ پہلی 2 آیات میں موصولہ ہے، جس سے معنی یہ بنتے ہیں کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے. اور دوسری آیات میں مصدر ہے، مصدریہ، جس سے معنی یہ بنتے ہیں کہ میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک ایمان نہ لو میرے طرز کی عبادت نہیں کر سکتے. یعنی ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے ہی الگ الگ ہیں. اس طرح پہلے 2 جملوں میں معبودوں کا اختلاف پایا گیا اور دوسرے 2 جملوں میں عبادت کے طور طریقوں کے اختلاف کو ظاہر کیا گیا. مطلب یہ ہے کہ نہ تمہارے اور ہمارے معبود میں مناسبت ہے اور نہ عبادت کے طریقوں میں اشتراک ہے. مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ وہ ہے جو بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جبکہ مشرکین کے طریقے خود ساختہ ہیں. کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور عبادت کا وہی طریقہ معتبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی درگاہوں میں، زیارتوں میں ماتھا نہیں ٹیکا، کبھی غیر الہوں کی چوکھٹ پہ نہیں گئے، کبھی کسی ولی پیغمبر کے نام سے ان سے دعا نہیں مانگی، ان کی قبروں پہ کبھی جا کے زیارت نہیں کی. تو نماز ہے 5 وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی، روزے ہیں، صدقے کے طریقے، نماز بھی نماز نبی کے مطابق آپ سیکھیں. کیونکہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا نا کہ آپ کی جو اگلی منازل شروع ہوں گی نا، لوگ کہتے ہیں جی زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے. نہیں، زندگی تو آپ کو روز ملتی ہے. ہر آنے والی صبح آپ کو کہتی ہے ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. موت ایک دفعہ ملتی ہے جس سے واپسی ناممکن ہے.
اس سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کر لیجئے اور اس طرح زندگی گزاریے جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اور جس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی لگا دی، اور آرام سے نہیں لگائی، تکلیفوں میں، صعوبتوں میں، پریشانیوں میں، ذہنی اور جسمانی ہر طرح کی مشکلات سے، بھوک اور پیاس اور تنگی سے نکل کے، لیکن آپ نے ہم تک دین پہنچایا۔ ہم ان کے امتی ہیں، الحمدللہ، اللہ کا احسان۔ ہمیں اسی طرح اپنی زندگیوں کو گزارنا چاہیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان کفار سے کہہ دیں اگر تم اپنے دین پر راضی ہو، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو میں اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سورۃ قصص میں بھی آپ دیکھیں گے 55 نمبر آیت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، مکافات عمل سامنے آئیں گے، جو بو گے وہ کاٹو گے۔ ایک دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یوں فرمایا گیا، سورۃ یونس سے آیت نمبر 41 ہے، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ ہمارا ایمان بھی اسی طرح مضبوط کرے۔ آمین۔ کیا سورۃ الکافرون منسوخ ہے؟ سورۃ الکافرون میں کفار کی طرف سے پیش کی ہوئی مصلحت کی چند صورتوں کو مکمل طور پر رد کر کے برات کا اعلان کیا گیا، مگر خود قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اور اے نبی اگر وہ کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیں۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت سورۃ الانفال آیت نمبر 6۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود سے صلح کا معاہدہ کرنا مشہور اور معروف واقعہ ہے۔ اس وجہ سے بعض لوگوں نے سورۃ الکافرون کو منسوخ کہہ دیا۔ اس کے منسوخ کہنے کی بڑی وجہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت ہے، جس میں کہا گیا کہ اے کافروں تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین، جس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو کفر کی اجازت ہے یا کفر پر برقرار رکھنے کی ضمانت دی گئی جو جہاد کے احکام کے منافی ہے۔ اسے سورۃ الکافرون کو منسوخ کہا جاتا ہے، جبکہ یہ بات دو طرح سے درست ثابت نہیں۔ ایک یہ کہ سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں دین سے مراد مذہب نہیں بلکہ عمل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل، یعنی تم جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ دوسرا یہ کہ کفار مکہ نے صلح کی جو صورتیں پیش کی ان سے اسلام اور کفر کی حدیں غلط ملت ہوتی تھی، اور ان کی صورتوں میں اسلام کے اصول کے خلاف شرک کا ارتکاب لازم آتا تھا۔ چنانچہ ایسی صلح سے سورۃ الکافرون نے برات کا اعلان کر دیا، اور دوسری جگہ جس صلح کو جائز قرار دیا اور یہود کے ساتھ معاہدے سے اس کی عملی صورت سامنے آئی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں اسلام کے اصولوں کی مخالفت کی گئی ہو یا کفر اور اسلام کی حدیں آپس میں غلط مت ہوئی ہوں۔ ایسی صلح جائز ہے اور اب بھی جائز ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے، مگر ایسی صلح جائز نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے، اور مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں، مگر ایسی شرط کے پابند نہیں جو حلال کو حرام یا حرام کو حلال بنا دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1352 ہے۔ اسلام سے جب تک کوئی مذہب رواداری، حسن سلوک اور صلح اور سالمیت کا داعی نہیں ہے، مگر صلح اپنے انسانی حقوق میں ہوتی ہے۔ اللہ کے قانون اور دین کے اصولوں میں کسی صلح اور مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کی حکمتیں اور تقاضے دیکھتے ہیں۔ کفار اور مشرکین دنیاوی مال اور دولت کا طمع اور لالچ دے کر مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ آج اس کی کیا صورتیں ہیں؟ ہمارا میڈیا، ہمارا نیٹ، ہمارا موبائل، ہماری یوٹیوب، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا فیس بک بھرا ہوا ہے اس طرح کے طریقوں سے، پیسہ کمانے کا لالچ، ان ہونے کا لالچ، پرومیننٹ ہونے کا لالچ، مشہور ہونے کا لالچ،
راتوں رات امیر ہونے کا لالچ، جس کو کچھ ہمارے اندر ابھی بھی ڈالا جاتا ہے، نیشنلٹی کا لالچ، گرین کارڈ کا لالچ، باہر کے ویزوں کا لالچ، یہ سب اسی میں شامل ہوتا ہے۔ اس کی ایک اور حکمت دیکھتی ہے کہ اللہ کو ایک لمحے کے لیے بھی غیر اللہ کی عبادت گوارا نہیں۔ جیسے کفار کی تجویز پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی شرک سے برات کا اعلان کر دیا۔ جس طرح بتوں کی عبادت حرام ہے، اس طرح مزاروں اور آستانوں پر چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، رکوع و سجود کرنا، ہاتھ باندھ کر تعظیم سے کھڑا ہونا، انہیں مشکل کشا، حاجت روا اور فریاد راز سمجھنا حرام ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں عبادت ہیں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز اور حلال نہیں۔ پھر مسلمانوں اور مشرکوں کے معبود بھی الگ ہیں اور طرز عبادت بھی الگ ہے۔ مسلمانوں کا طرز عبادت وہی الہی ہے، جبکہ مشرکین کا طرز عبادت خود ساختہ ہے، اس لیے ان کے درمیان کبھی اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پھر عبادت کا طریقہ وہی معتبر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس کے سوا کوئی طریقہ خواہ کیسا ہی ہو اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں۔ کفار اور مشرکین اگر اسلام کو قبول نہیں کرتے، ہر دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شرک اور کفر پر اڑے رہتے ہیں، تو وہ جیسا عمل کریں گے اللہ کے ہاں ویسے ہی بدلہ پائیں گے۔ اسلام میں ایسی صلح کی کوئی گنجائش نہیں جو اللہ کے حلال کردہ کو حرام یا حرام کردہ کو حلال کر دے، اس لیے مسلمانوں کو اصول دین کے خلاف کبھی صلح نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں نے جب بھی دین کے اصولوں کے خلاف صلح کی تو ایمان کی جگہ نفاق نے اور اتحاد کی جگہ افتراق نے لے لی، اور دشمنوں نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا، جس سے مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ آج عالم اسلام کے بزدل اور منافق حکمران اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال کر ظالم طاغوتی طاقتوں کے اشارے پہ ان کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کے مقابلے میں یہ لوگ بہتر ہیں۔ ان کی اس روش نے عالم اسلام کو محکوم اور غلام بنا رکھا ہے۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہر قسم کی عزت اور سرفرازی صرف اور صرف اسلام میں ہے۔ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں عزت تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جس کا مشاہدہ موجودہ دور میں ہم بخوبی کر رہے ہیں۔ اسکولنگ ہم پسند کرتے ہیں، یورپین کے آکسفورڈ کی تعلیم اور کیمبرج اور پتہ نہیں کیا کیا نام، تو آپ خود سوچ دیں پھر ہماری نسلیں کس طرف جا رہی ہیں۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، کفار مکہ نے کس چیز پر مصلحت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی اور ان کا مقصد کیا تھا؟ نمبر 2، سورۃ الکافرون کی آیات 2، 3، 4 اور 5 میں مضمون کے تکرار کی حقیقت بیان کیجیے۔ نمبر 3، لکم دینکم ولی دین کی تفسیر سبق کی روشنی میں بیان کیجیے۔ نمبر 4، کیا سورۃ الکافرون منسوخ؟ تفصیل سے بتائیے۔ نمبر 5، کفار مکہ سے مصلحت کیوں نہیں کی گئی جبکہ اسلام صلح کا داعی ہے؟ نمبر 6، اسلام کن صورتوں میں یہود و نصارہ سے مصلحت کی اجازت دیتا ہے؟ نمبر 7، سورۃ الکافرون کی اہمیت اور فضیلت حدیث کی روشنی میں بیان کیجیے اور درجہ ذیل کلمات کا اردو میں استعمال بتائیے۔ قل دینکم عبدو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔